نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اور جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابوبکر عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ اور ہم بھی مظہر سنیں گے کوئی نعت رنگین، گر ملاقات ہوئی شاعر دربار کے ساتھ۔ 5 منٹ کا جس طرح کہ حکم ہوا ہے، تو میں نے تو صرف اس شعر پر بعد ایک حدیث پاک کا ترجمہ، اور صرف میں نے جو آج کل ضرورت ہے، ہم یہ جو شعر پڑھتے ہیں، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ لگتا ہے کہ آستانہ وڈالہ شریف سے جو دائیں بائیں کے گاؤں کے لوگ ہیں، ان کی تو قسمت بدلی ہے، وڈالے والوں کی سو گئی ہے۔ لگتا ہے سب کی یہ جو دو میں چاہے ہمارے چند بزرگ نظر آ رہے ہیں، باقیوں کی سوئی پڑی ہے۔ یا جب پیسے تھوڑے تھے تو واہ آستانہ وڈالہ شریف زندہ باد، جب رقمیں تھوڑی تھی واہ آستانہ شریف زندہ باد، جب پاس رقمیں پیسے چند تھے تو لنگر بھی سبحان اللہ، نمازوں کے وقت بھی آستانہ شریف پر سارے۔ اور آج عرس ہے، وڈالے کے چند بندے نظر آ رہے ہیں۔ ایک تو وڈالے میں دکان بند ہوتی اور جدھر لکھا ہوتا کہ میرے مرشد کا فیض جاری ہے، ایک دکان پر تو لکھا ہوتا کہ یار میرے مرشد کا جدھر سے مجھے روحانی فیض ملا ہے وہ بٹ رہا ہے۔ کیا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی کا صرف مطلب یہ ہے کہ میں پیر صاحب کا مرید ہوا، پہلے غریب تھا امیر ہو گیا، پہلے پاس کچھ نہیں تھا 4 پیسے آ گئے تو میرے مرشد کا کرم ہو گیا۔ اگر ہم لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے تو ہماری عقل پر افسوس ہے کہ ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ یار محفل میں کیا بیٹھنا ہے۔ یار جو محفل ہے، ہم محفل میں بیٹھ کے رسول اللہ کے فرمان تو سنیں، علماء بیان کیا کر رہے ہیں، منبر و محراب سے پیغام کیا مل رہا ہے۔ یہ آج علماء کی بیانات میں محفل میں بیٹھنا یہ ہم لوگوں نے سمجھا نہیں، میرا یہ کام نہیں۔ محفل میں بیٹھنا ہم لوگوں نے توہین سمجھ لیا، اگلی صفوں میں بیٹھنا یہ ہم لوگوں نے عیب سمجھ لیا، عبادات کی دعا مانگنا یہ ہم لوگوں نے عیب سمجھ لیا۔ اور ذرا حدیث پاک سنیں اور اقبال کے اس شعر کو بھی سمجھیں کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہ تقدیر بدلتی کیسے ہے؟ حضرت عبداللہ ابن جہش جو مستجاب الدعوات تھے، جن کو غزوہ احد میں میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چھڑی دی، وہ چھڑی کا کمال یہ تھا کہ ایک چھڑی تلوار بن کر میدان احد میں لہرا رہی ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کا کمال ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے۔ اور احد کی جنگ صبح ہے اور رات کو میرے آقا کے غلام حضرت عبداللہ ابن جہش دعا کر رہے ہیں، اور سعد بن ابی وقاص سے کہتے ہیں کہ تم دعا مانگو، تمہاری دعا پر میں آمین کہوں گا، میں دعا مانگوں گا، میری دعا پر تم آمین کہنا۔ حضرت
اور حضرت عبداللہ ابن جحش نے جو دعا مانگی نا تو حضرت سعد رشک کرتے ہیں کہ واہ عبداللہ ابن جحش تمہاری دعا کیا کمال کی دعا ہے۔ وہ دعا یہ تھی، آج ہماری بھی دعائیں ہیں کہ یا رب العالمین محفل میں جاؤں تو یہ مل جائے۔ ٹھیک ہے، محفلوں سے آنے سے رب کریم کرم کرتا ہے، نوازتا ہے، مہربانیاں کرتا ہے، مگر عبداللہ ابن جحش نے دعا مانگی، یا رب العالمین صبح میدان جنگ میں میرا مقابلہ ایسے کافر سے ہو، وہ بڑا جنگجو ہو، وہ بڑا زور آور ہو، وہ مجھے شہید کر دے، میرا پیٹ پھاڑ دے، میرے منہ کا مسلح بنا دے، اور میں اسی حالت میں جب روز محشر اٹھوں تو یا رب کریم تو مجھ سے سوال کرے، اے عبداللہ ابن جحش بتا تو صحیح یہ تیرے ساتھ کیا ہوا، تو اس وقت میں کہوں یا رب العالمین یہ ساری کیفیت تیرے اور تیرے رسول کی محبت میں ہوئی ہے۔ یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا آپ نے خرید کر انمول کر دیا، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ تو کوئی جام نظروں کے بھی ہوتے ہیں، کوئی لنگر دلوں کے بھی ہوتے ہیں، کوئی تعلق روحانی بھی ہوتا ہے۔ میری سب بزرگوں سے یہ جو آستانے کے ساتھ وابستہ ہیں عرس پہ آیا کریں، ساتھ اپنے بیٹوں کو بھی لایا کریں۔ پتر ایک دن تھوڑی دیر 2 گھنٹے آستے دکان بند ہو جائے تو کچھ نہیں ہوئے گا، اور پتہ تو چلے کہ یہ میرے والدین کا آستانہ ہے، ادھر سے مجھے ایمان کا نور ملا، ادھر سے مجھے رسول اللہ کی محبت کا جام ملا۔ اے مال و دولت تو ادھر ہے، اصل آستانہ وہی ہے جس نے تمہارے دلوں کے اندر نبی کی محبت کو زندہ کر دیا، جس نے تجھے بتا دیا عشق مصطفیٰ کیا ہے، محبت مصطفیٰ کیا ہے، تعلق مصطفیٰ کیا ہے، غلامی مصطفیٰ کیا ہے۔ جس ہستی نے ہمیں عشق مصطفیٰ عطا کیا ہم اسی کے لیے یہی دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہم یہی دعا کو ہیں۔ یہ کلام نصیر کے ان الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کہ یا آقا تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات، میں اگر آپ کا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا، زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پرواہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، اور خدا آباد رکھے اس آستانے کو۔ نصیر اچھا ہوا در مل گیا ان کا ہمیں، ورنہ کہاں رکتے کہاں تھمتے نہ جانے کہاں جاتے۔ ماشاءاللہ تشریف لاتے ہیں درباری